بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج صبح سویرے جڑانوالہ کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ میرے پاس خبر موصول ہوتی ہے کہ جڑانوالہ کے اندر مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے 2 باپ 3 بیٹے جو ہیں انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہوں نے ان کو جلایا، قرآن مجید کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ تحریر بھی لکھی جس پر مغالطات انہوں نے بک رکھے تھے اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں۔ تو بہرحال مسلمان جو ہیں ان کے اندر جو اسلام کی محبت ہے، قرآن مجید کی عزت ہے، احترام ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ کسی بھی عقیدے سے، مسلک سے تعلق رکھیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی اسلام کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عزت و احترام پر ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو لوگ استحال میں آتے ہیں اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا انہوں نے چرچ کو جلایا۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر انہوں نے بلاک کر دی، پوری عوام اکٹھی ہو گئی۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایس ایچ او صاحب نے FIR دے دی ہے، اور اس FIR جو انہوں نے دی ہے اس دفعہ کے تحت عمر قید یا سزائے موت کا اس میں سزا کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ پاکستان کو جس کو 14 اگست 1947 کو جس نے آزادی حاصل کی، 13 اگست 1947 کو قائد ملت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب میں کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، عقیدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ سیاسی لحاظ سے، کیونکہ وقت کے ساتھ جو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں وہ ایک ریاست کے باشندے ہیں، وہ آپس میں گل مل جائیں گے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اور یہ جو جتنے بھی اقلیتیں ہیں پاکستان کے اندر آپس میں نبرد آزمائیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر پوری دنیا کو آپ گھوم لیں، جس طرح سے پاکستان میں اقلیتوں کو حفاظت دی جاتی ہے، وہ محفوظ ہیں، ان کی رائے جو ہے اس کو سنا جاتا ہے، ان کو آزادی ہے کہ رائے حاصل ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر اس نمک حرامی کا، اس ہڑ حرامی کا، کہ وہ اس ملک کے اندر موجود ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر بھی اشتعال انگازی سے باز نہیں آتے۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس کا جو بینیفٹ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اس کا ریئیکشن بہت مضبوط ہوگا جو جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ کون سا ان کے پیچھے ایجنڈا ہے، کون سی ایسی پاورز ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہیں۔ غیر ملکی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی ہوتی رہے، پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈی کرتی ہیں۔ پیڈ کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ پے کی جاتی ہے، اس پے کے بدلے میں اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو جلاتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کا ریئیکشن دیں، اس ریئیکشن کے نتیجے میں اس شہر کا امن برباد ہو، اس شہر کے امن کی وجہ سے ملکی امن کو نقصان پہنچ جائے، پاکستان کی کریڈیبلٹی اور مسلمانوں کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل سطح پر کمزور ہو۔ تو اس وجہ سے یہ چند عناصر، اوچھے ہتھ-کنڈے یہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اصل میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد مسلمانوں کو اشتعال انگازی دے کر اپنا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں عقل مندی کا عنصر یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون، دیکھیں یہ بھی الگ ٹاپک ہے کہ پاکستان میں قانون کا جو ہے وہ بھی اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون حرکت میں آتا ہے اور مضبوط اقدامات، ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ججز یہاں پر موجود ہیں آخرکار مسلمان تو ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ خاتم النبیین ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود بھی نہیں گردانتے۔ تو پھر یہ تو ان کا ایک جذبہ ہونا چاہیے نا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن یہاں پر جو عوام الناس کے لیے میرا پیغام ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی اسے ذہن نشین کر لے بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو، جو سمجھنے کی بات ہے، میرے پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں، اشتعال انگیزی دی جاتی ہے مسلمانوں کو،
اس میں آپ نے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے، اپنے اعصاب پر مکمل حاوی ہو کر آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں ایک ریاست کے اندر آپ موجود ہیں، اس ریاست کے قانون ہیں، اس ریاست کے ادارے ہیں، تو آپ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو صرف آپ کی ذاتی طور پر آپ مشکل میں نہیں آتے، پوری ریاست کی کریڈیبلٹی لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پوری ریاست ہائی جیک ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے بے حرمتی کی ہے، اس پر کوئی خبر بریک نہیں کرے گا، انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر نہیں چلائے گا کہ پاکستان کے اندر بے حرمتی ہو گئی ہے۔ عیسائی کو آپ نے تھپڑ مار دیا، یہ انٹرنیشنل بریکنگ بن جائے گی کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، ایک مسلمان نے عیسائی کو تھپڑ دے مارا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس منافقت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن اس معاملات کے اندر، اس سینیریو کے اندر، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایک سمجھداری کا عنصر یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون پر اعتماد کریں۔ قانون اگر حرکت میں نہیں آتا تو اس کے 100,000 طریقے ہیں، آپ اس طرح سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اپنے جو اصل ہمارے مفاد ہے، جو اصل ہمارا حق ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جناوالا کے جو حالات ہیں یہاں پر جو مقامی لیڈران ہیں، امام مساجد کے امام ہیں وہ بھی، اور طریق لبیک کی قیادت ہے، جماعت اسلامی کی قیادت ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کی قیادت ہے، وہ اپنے کارکنوں کو اعتماد میں لے، جو بھی کسی محلوں کے سمجھدار شخصیات ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنی بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں کریں، اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار حالات پیش آنے سے پہلے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل سطح پر لوز ہو، ہم اچھا کرتے کرتے غلط کر بیٹھیں، اس سے پہلے سمجھداری کا عنصر یہ ان تمام تر معاملات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔